السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 54 یعنی 54 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ باتیں کل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تم لوگوں کا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اور اس کے تعلق سے جو ڈیٹیل اور جو تفصیلات ہیں وہ کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا. یعنی سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم لوگوں کا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا. یہاں پر ثم استوى علی العرش، اس کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے. بالکل اتفاق ہے تمام لوگوں کا، اجماع ہے تمام اہل سنت والجماعت کا. سامعین کرام، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں، اور اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے، یقین مانیے کہ اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے بالکل خلاف ہے. اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کریم کی آیتوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، بلند ہے. عرش پر کیسے مستوی ہے اس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تمام کائنات کے ہر ایک ذرے کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کہاں ہے؟ عرش پہ ہے. اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا. یہ جو سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں جو یہ بات ہے ثم استوى علی العرش، بالکل یہی بات سورہ یونس آیت نمبر 3 میں بھی ہے. یہی بات سورۃ الرعد آیت نمبر 2 میں بھی ہے. یہی بات سورۃ الفرقان آیت نمبر 59 پہ بھی ہے. یہی بات سورہ الف لام میں سورہ سجدہ آیت نمبر 4 میں بھی ہے. اور یہی بات سورہ حدید آیت نمبر 4 میں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ 5 اور مقام پہ فرمایا ہے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، رحمان عرش پر مستوی ہوا. یہ جو آیات بینات ہیں جو بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، یا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. ان آیات بینات کا معنی سلف صالحین اور علماء حق نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ بلند ہوا. یعنی استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علا، ارتفع، علا ارتفع، علا کا مطلب بلند ہوا اور ارتفاع کا مطلب بلند ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ بلند ہوا. اس کا دوسرا کوئی معنی نہیں لیا جا سکتا ہے. محترم سامعین کرام،
ہم نے بھی بتایا کہ سلف صالحین اور علماء حق نے استوا علی العرش کا مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر بلند ہوا. اس کی دلیل حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر الطبری کے اندر بیان فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوا کی تفسیر میں کہ الرحمن علی عرشہ ارتفع وعلا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پہ بلند ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ گیا، صحیح معنی نہیں ہے. معنی کیا ہے؟ اللہ بلند ہوا. اب کیسے بلند ہوا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے ایک بہت بڑے اہل السنہ والجماعت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وفات 449 ہجری میں ہوئی. ان کی کتاب ہے شرح صحیح البخاری، والم نمبر 20 پیج نمبر 92 پہ انہوں نے لکھا کہ جن علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ استوا علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر بلند ہوا، ان کی بات بالکل صحیح ہے اور اہل حق کا یہی مذہب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر مخلوق کے اندر ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں. آپ کو بہت دور جانے کی بات نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. آپ کے ارد گرد میں ہی ایسے لوگ مل جائیں گے. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس سماج و معاشرے میں رہتے ہیں، اس سماج و معاشرے کے ارد گرد میں ہی ایسے لوگ، بلکہ ایسے عالم لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کا یہ ماننا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تو ہر ایک مخلوق کے اندر ہے. آدمی کے اندر بھی ہے، بلی کے اندر بھی ہے، فلاں کے اندر بھی ہے، فلاں کے اندر بھی ہے. نہیں، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر چیز کو اپنے اختیار میں رکھا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے مستوی ہے. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، شرعی اعتبار سے آپ اہل السنہ والجماعت کے مذہب کے بالکل مخالف ہیں. محترم سامعین کرام، مفسرین میں بڑا مقام پانے والے سالار مفسرین حافظ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، ان کی کتاب تفسیر ابن کثیر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں لوگوں نے الگ الگ اقوال بیان کیے ہیں. الگ الگ اقوال، لوگوں کی الگ الگ باتیں ہیں. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مسئلے میں جو سلف صالحین ہے ان کے مسلک پر چلے. اس کے بعد انہوں نے نام گنایا. کن کا نام گنایا؟ امام مالک، امام اوزاعی، امام ثوری، امام لیث بن سعد، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تمام کے تمام قدیم و جدید ہر دور کے مسلمانوں کے امام ہیں. اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ کرام. ان کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن کریم کے اندر جو صفت بیان فرمائی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت بیان فرمائی ہے، اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جائے. اب اللہ عرش پر مستوی ہے کا مطلب اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے نہیں بول سکتے ہیں. اللہ عرش پر مستوی ہے، بس اس کی کیفیت بیان نہیں کیا جائے، اس کو مخلوق کے مشابہ نہیں قرار دیا جائے، اور جو صفت بیان کیا گیا ہے اس کو چھوڑا بھی نہیں جائے. یہی اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے. اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ تبارک و تعالی عرش پہ مستوی ہے. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، کیونکہ استوا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہوا. اللہ تبارک و تعالی عرش پہ بلند ہوا. سامعین کرام، آگے مزید انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، اللہ تبارک و تعالی عرش پہ بلند ہوا. اس سے لوگوں کے ذہنوں میں جو فوراً بات آتی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ نہیں قرار دیا سکتا. ابھی سننے کی بات آئے گی تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ ہمارا ہی سننا آئے گا نا. پکڑنے کی بات آئے گی، پکڑنا، تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ انسان کیسے پکڑتا ہے، سب سے پہلے تو یہی سمجھ میں آئے گا نا. تو سب سے فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہ ان باتوں سے جو بات انسان کے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے ہم اس کا ڈینائی کرتے ہیں. کیوں ڈینائی کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. اللہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے. اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے. اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے. وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے.
اب سننے والا جانور بھی ہے نا، سننے والا انسان بھی ہے، کتے بھی سنتے ہیں، بلی بھی سنتی ہے، سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ طوطا بھی سنتا ہے، سنتا ہے تب تو رٹتا ہے نا، گھوڑا بھی سنتا ہے نا، سننے والے تو سب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل نہیں۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سامعین اکرام، مزید آگے حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں، بلکہ معاملہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ہے۔ سلف صالحین کہا ہے، سلف صالحین نے کہا ہے، اور ان میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام نعیم بن حماد الخزائی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوقات سے تشبیہ دیتا ہے وہ کافر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے اگر اس کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ بلکہ صحیح آدمی صحیح مسلک پہ صحیح منہج پہ وہ آدمی ہے جو قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے اس کو بالکل اسی طرح سے مانے جیسا اللہ کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے اس کو بالکل اسی طرح سے مانے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان نشان ہے، وہی آدمی ہدایت پر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم لوگوں کا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ مستوی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ جا کر کے بلند ہو گیا۔ عرش پہ کیا ہوا؟ بلند ہوا۔ اللہ عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پورے کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا